السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب ماحول کا مطالعہ حصہ اول سبق نمبر 6 قوانین سب کے لیے دیکھیں گے۔ جو یہ سبق آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس عنوان کی طرف تھوڑا دھیان دیتے ہیں۔ ہمارا سبق کا عنوان ہے قوانین سب کے لیے۔ بچوں، آپ نے قوانینی لفظ تو پہلے سنا ہوگا نا۔ قوانین کس لفظ کی جمع ہے؟ قوانین جمع ہے لفظ قانون کی۔ قانون تو پتہ ہے نا آپ کو، آپ لوگوں نے سنے ہوں گے قانون۔ آج جو ہے ہم ان قوانین کے بارے میں پڑھیں گے جو ہمارے ملک ہندوستان میں سب کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے، بتائیے تو بھلا۔ دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ کی کتاب میں، بتائیے تو بھلا ہے نا۔ تو یہاں اس میں جو ہے آپ لوگوں کو 4 سوالات دیے ہیں جن کے جوابات ہم کو بتانا ہے، سوچنا ہے کہ ان 4 سوالات کے جوابات کیا ہوں گے۔ ان سوالات کی جانب چلنے سے پہلے آئیے ہم کچھ تصویریں دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم جو ہے ان 4 سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ تو دیکھا بچوں آپ نے 2 تصویریں جو ہم نے دیکھی، اس میں پہلی تصویر میں جو ہے کس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ جی ہاں، ویری گڈ، ٹریفک سگنل کے بارے میں۔ اور دوسری تصویر میں کس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ کس بارے میں؟ روڈ کراس کرنے کے بارے میں۔ آگے ہم اسی پر مبنی جو ہے 4 سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارا ہے، آمد و رفت یعنی ٹریفک کے قوانین کیا ہیں؟ بچوں، آپ لوگ تو گاڑی میں سفر کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، ہے نا۔ گاڑی میں، کار میں، بائک پر، بس میں، ٹیکسی میں، رکشہ میں۔ تو ہم نے دیکھو سڑک پہ دیکھا ہوگا ایک کھمبا ہوتا ہے جس کے اوپر 3 طرح کی بتی جلتی ہے نا۔ جیسا بھی ہم نے تصویر میں بھی دیکھے، اوپر جو ہے اوپر کون سے کلر کی بتی ہوتی ہے؟ لال رنگ کی، درمیان میں پیلی اور آخر میں ہری کلر کی۔ آپ لوگوں تو اس کے بارے میں پتہ ہی ہے۔ جب لال کلر کی بتی جلتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گاڑیاں سڑک پہ دوڑ رہی ہے ان کو رک جانا ہے نا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو جیسے ہی سگنل پہ لال کلر کی بتی جلتی ہے تو ڈرائیور جو ہے گاڑی کو روک دیتا ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ اس سے واقف ہے۔ اس کے بعد دوسری بتی کون سی ہوتی ہے؟ پیلے کلر کی۔ پیلے کلر کی بتی کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ جو گاڑیاں دور سے اسپیڈ میں آ رہی ہے، تیز رفتار میں آ رہی ہے، تو دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ سگنل کی جو بتی ہے وہ پیلی کلر کی جل رہی ہے، اس کا مطلب ابھی جو ہے سگنل ہونے والا ہے اسٹاپ کا، لال بتی جلنے والی ہے۔ اس لیے جو گاڑیوں کی رفتار تیز ہوتی ہے ان گاڑیوں کے ڈرائیور اپنی رفتار کو دھیمی کر لیتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ ہم لال بتی جلا دیں گے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہونے کے خطرے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے پہلے پیلی بتی جلتی ہے، پیلی بتی کے بعد پھر لال بتی جلتی، تاکہ ڈرائیور اپنی گاڑیوں کی رفتار کو دھیمی کر سکے۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے ہری بتی۔ ہری بتی کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑیاں بھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسری تصویر میں ہم نے دیکھے کہ کچھ لوگ جو ہے روڈ کراس کر رہے ہیں نا، سڑک پار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی تو سڑک پار کرتے ہوں گے نا، سگنل کو دیکھتے ہوئے یا پھر ایسے ہی بغیر سگنل کے گاڑیوں کے درمیان میں گھس جاتے ہیں، سڑک پار کرتے ہیں نا۔ دیکھیے اس تصویر میں ہم نے کیا دیکھے تھے کہ زمین پر جو ہے کچھ کالے سفید رنگ کی پٹیاں بنی ہیں، ان پٹیوں کو کیا کہتے ہیں؟ زیبرا کراسنگ۔ آپ نے زیبرا دیکھے ہوں گے نا، جو ہمارا جانور ہے زیبرا، اس کے جسم پر کیسی کالی اور سفید پٹیاں ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے ہماری سڑک پر بھی
کالی اور سفید کلر کی پٹیاں دکھائی دیتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کو سڑک پار کرنا ہے تو ہم کو اسی زیبرا کراسنگ پر سے سڑک پار کرنا ہے، کہیں بھی درمیان میں سے سڑک پار نہیں کرنا ہے۔ اوکے بچوں، تو یہ جو ہے ہم نے دیکھے آمد و رفت یعنی ٹریفک کے قوانین۔ ابھی آپ کو دوسرا سوال دیکھنا ہے، آپ کے خیال میں ان قوانین پر عمل آوری سے کیا ہوگا؟ اگر ہم ان قوانین پر عمل کریں گے تو جو حادثے کے خدشات ہیں وہ بہت ہی کم ہو جائیں گے۔ نمبر 3، ان میں سے کون سا قانون آپ تبدیل کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی قانون تبدیل ہو؟ نہیں نا، جو قوانین بنائے گئے ہیں ٹریفک کے لیے وہی ہمارے لیے اچھے ہیں، ہم کو انہیں پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، آپ کے خیال میں آمد و رفت میں باقاعدگی لانے کے لیے اور کون سے قوانین ہونے چاہیے؟ آپ کو اور کوئی قوانین چاہیے؟ مجھے تو نہیں چاہیے، کہ جتنے بھی ہماری گورنمنٹ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ابھی ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آمد و رفت اچھی طرح جاری رہنے کے لیے کچھ قوانین مقرر ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سماجی زندگی میں ہر شخص کیا کام کرے اس کے قوانین ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری اور فرائض کو سمجھے، اس لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ ان قوانین پر عمل آوری سے ہمارے معاملات میں باقاعدگی پیدا ہوتی ہے، ہم مزید بہتر طریقے سے افعال انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح ابھی ہم نے دیکھے کہ آمد و رفت کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اسی طرح ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں اسے ہم سماج کہتے ہیں، تو سماج میں رہنے کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ اسکول آتے ہیں نا، تو اسکول کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ جیسے ہمارا اسکول شروع ہوتا ہے 12:40 پر، ختم ہوتا ہے 6:10 پر، تو ہم کو اسکول باقاعدگی سے ٹائم پر آنا ہے۔ اگر یہ قانون نہیں ہوگا ٹائم کا تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی بچہ کسی بھی وقت آئے گا، کوئی بچہ 1 بجے آ رہا ہے، کوئی 2 بجے آ رہا ہے، کوئی 3 بجے آ رہا ہے، تو کیا اس طرح سے ہماری پڑھائی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اس لیے ہر چیز کے لیے قانون ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ اسکول میں آتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں، پھر ایک قانون ہے کہ سب کا یونیفارم سیم ہوتا ہے، ہم سب ایک جیسے یونیفارم پہنتے ہیں، تو یہ بھی قانون ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اس طرح ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں کے بھی کچھ قوانین ہیں، اور ہر ایک شخص پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے بہت فرائض ہوتے ہیں جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں، ہے نا۔ ہر انسان کے لیے قانون ایک جیسا ہوتا ہے، وہ ہر انسان پر سیم ایک جیسا ہوتا ہے۔ قانون کے سامنے کوئی ادنیٰ یا اعلیٰ نہیں ہوتا۔ جو ہماری پولیس ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے جو مجرم ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ قوانین پر عمل نہ کرنے سے سب کو سزا ہوتی ہے۔ جو آپ نے دیکھیں چوری کرتا ہے جب چور، تو اس کو الگ سزا دی جاتی ہے۔ کوئی جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے اس کی سزا الگ ہوتی ہے، بڑے گناہ کی الگ سزا ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا آدمی امیر ہو یا غریب ہو، سب کے لیے قانون ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس قانون پر عمل نہیں کریں گے تو اس کی ہم کو سزا ملتی ہے، اور سزا دیتے وقت قانون یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کون ہے، گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے۔ چنانچہ مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے، برابری، کہ ہر انسان کے لیے قانون جو ہے ایک جیسا ہے اور ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، اور جو شخص اس پر عمل نہیں کرے گا، قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے ٹاپک کی طرف، سماج کے قوانین میں ہونے والی تبدیلی۔ دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو؟ تو ہم جو ہے دیکھیں گے کہ سماج کے قانون میں ہم تبدیلی کس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری سماجی زندگی قوانین کے مطابق گزرتی ہے۔
یہ قوانین ہم ہی تیار کرتے ہیں، یہ سب کے حق میں مفید یعنی فائدے مند ہوتے ہیں، ہے نا۔ سماج کے قانون کون بناتا ہے؟ ہم بناتے ہیں، ہے نا۔ ہمارا قانون کب بنا تھا؟ قانون ہمارا ملک نافذ کب ہوا تھا؟ 26 جنوری 1950 کو۔ اور قانون جو ہمارا دستور نافذ ہوا تھا 26 جنوری کو، تو اس دستور کے معمار کون تھے؟ ہمارے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔ تو اس دستور میں جو ہے ہر انسان کے لیے برابر کی سزا، برابر کا قانون ہے، جو ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور ہم ان قانون پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سماج کے ان قوانین میں ضروری تبدیلی کرنا پڑتی ہے۔ سماج کے نظام کے لیے مقرر کیے جانے والے قوانین اور قدرت کے قوانین میں فرق ہے۔ ہم اپنے سماج میں برابری رہنے کے لیے، سماج میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، ہے نا، کسی بھی قسم کا بھید بھاؤ نہ کرتے ہوئے ہم قانون بناتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ قانون جو ہے ہم بناتے ہیں، ہمارا سماج بناتا ہے، تو یہ ہمارے سماجی قوانین ہوئے۔ اسی طرح قدرت کے قوانین بھی ہوتے ہیں۔ قدرت یعنی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے بھی اپنے اس میں کچھ قوانین بنائے ہیں۔ قدرت کا کاروبار بھی قدرت کے قوانین کے مطابق چلتا ہے۔ ہم قدرت کے قوانین بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ کیا ہم سورج کو رات میں طلوع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم بارش اپنے آپ سے برساتے ہیں؟ نہیں، ہے نا۔ اگر ہم کو لائٹ کی ضرورت ہے تو ہم لائٹ کا بٹن چالو کرتے ہیں تو لائٹ چالو ہو جاتی ہے۔ پنکھا چاہیے تو پنکھے کا بٹن چالو کرتے ہیں، پنکھا چالو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیا ہم اپنی مرضی سے بارش کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم اپنی مرضی سے گرمی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو سورج کا طلوع اور غروب ہونا یا موسمی چکر کی تبدیلی کبھی نہیں رکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ جس طرح ہمارے موسم ہوتے ہیں، برسات کے بعد سردی کا موسم آتا ہے، سردی کے بعد گرمی کا موسم آتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ موسمی چکر چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ کشش ثقل کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ سمندر کا مد و جزر، چاند کی تبدیلی، اشکال جیسے امور قدرت کے قوانین کے مطابق جاری رہتے ہیں۔ قدرت کے قوانین زیادہ مستحکم اور اٹل ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے جو قانون بنائے ہیں وہ سب سے زیادہ مستحکم ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے، پائیدار ہے، اسے کوئی بھی نہیں تبدیل کر سکتا۔ وہ کبھی فرسودہ یا متروک نہیں ہوتے، ہم اسے ترک نہیں کر سکتے۔ لیکن انسانوں کے لیے بنائے گئے قوانین میں حالات کے مطابق رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا ملک انگریزوں کے زیر حکومت تھا، اس وقت کے قوانین مختلف تھے۔ ہمیں آزادی ملنے کے بعد حالات بدل گئے اور اس کے مطابق عوامی زندگی کے قوانین تبدیل ہوئے۔ مثلاً جب ملک کو آزادی ملی تب 21 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ سن 1988 میں فرد کو ووٹ دینے کا حق 18 سال مکمل کرنے پر دیا گیا۔ کیا بچوں آپ لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں نا۔ آپ کے امی ابا جاتے ہیں؟ جاتے ہیں نا۔ ابھی آپ چھوٹے ہو، 10 سال کے ہو، جب 8 سال کے بعد آپ 18 سال کے ہو جائیں گے تو آپ کا بھی ووٹنگ آئی ڈی بن جائے گا، آپ کا بھی ووٹنگ کارڈ بنے گا، پھر آپ بھی جو ہے اپنا ووٹ دینے کا حق حاصل کر لیں گے، پھر آپ بھی جو ہے اپنا ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سماجی قانون تھا۔ جب ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا تھا، ابھی پچھلے ہم نے بنائے ہیں نا 15 اگست کے دن یوم آزادی، جس دن ہمارا ملک انگریزوں کی حکومت سے آزاد ہوا تھا، تو اس وقت جو قانون تھا اس وقت ووٹ دینے کی عمر 21 سال تھی۔ 1988 میں جو ہے اس سال کی مدت کو کم کر کے 18 سال کر دیا گیا کہ ایک لڑکا یا لڑکی جب 18 سال کے ہو جائیں گے تو وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ اوکے بچوں، آیا سمجھ میں؟ ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے ٹاپک کی طرف۔ آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ اب یہ جو ہے آپ لوگوں کو کر کے دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کیا کرنا ہے، ابھی ہم دیکھیں گے۔ اپنے والدین اور دادا دادی سے پوچھیے کہ ان کے زمانے میں اسکول میں کون سے قوانین نافذ تھے۔
آپ کا، آپ کے والدین کا اور دادا دادی، اس طرح 3 ستون بنائیے۔ تینوں ستونوں میں اسکول سے متعلق قوانین کے بارے میں معلومات لکھ کر ان کا موازنہ کیجیے۔ کون سے قوانین بدل چکے ہیں اور کون سے قوانین تبدیل نہیں ہوئے، اس بارے میں گفتگو کیجیے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ کی بیاض میں ہم کو 3 ستون بنانا ہے۔ ایک میں آپ کے دادا دادی کا ستون رہے گا، دوسرا ستون رہے گا آپ کے والدین کا، اور تیسرا ستون رہے گا آپ کا۔ تو آپ کو جو ہے اسکول سے متعلق سوالات پوچھنے ہیں اپنے دادا دادی سے، پھر ان کے جوابات لکھنے ہیں، پھر وہی سوال آپ کے امی ابا سے پوچھنا ہے، پھر ان کے جواب آپ کی بک میں لکھنا ہے، پھر آپ جو ہے آپ کی اسکول کے مطابق اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ اس طرح آپ کم سے کم 8 سے 10 سوالات تیار کیجیے اور آپ خود ان کا موازنہ کیجیے اور فرق کیجیے کہ آپ کے دادا دادی کے زمانے میں، آپ کے والدین کے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں اسکول میں کون کون سی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اوکے، تو اس کے بارے میں بات چیت کیجیے، اس کو اپنی بک میں لکھیے۔ چلو ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یہ بات جو ہے آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے۔ کون سی بات؟ کہ لڑکا اور لڑکی یا عورت اور مرد، ان کا مرتبہ مساوی ہوتا ہے۔ سب کو ترقی کے برابر مواقع ملنے چاہیے۔ کیا یاد رکھنا ہے ہم کو؟ کہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کا مرتبہ مساوی ہے، سب ایک جیسے، ان سب کو ترقی کرنے کے مساوی مواقع ملنے چاہیے۔ اب اس صفحے پر دیکھیے، اوپر کی طرف دکھائی دے رہا ہے 2 تصویریں ہیں، ایک یہ ہے اور دوسری یہ ہے۔ تو ہم کو ان تصویروں کے بارے میں دیکھنا ہے۔ پہلی تصویر میں جو ہے ٹیچر کھڑے ہیں، وہ بول رہے ہیں تمام عمر کے لوگوں کو تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے وہ کتنے بھی عمر کا ہو انسان، چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا، ان سب کو جو ہے تغذیہ بخش غذا یعنی قوت بخش غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے نیچے بچی دیکھو کیا کہہ رہی ہے، کیا لڑکی کو لڑکے کی طرح تغذیہ بخش غذا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ صرف بھائی کو ہی تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لڑکی کا سوال ہے۔ ابھی ہم کو جو ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلنا ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے بتائیے تو بھلا۔ اب یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم اس لڑکی کو کیا جواب دیں گے۔ پہلا سوال، آپ لڑکی کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ لڑکی نے کیا سوال کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو بھی ایک جیسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان کے گھر میں تو نہیں ہوتا، صرف بھائی کو ہی تغذیہ بخش غذا دی جاتی ہے، اس کو نہیں، ان کے گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ آپ اس لڑکی کا کیا جواب دیں گے کہ نہیں، لڑکی اور لڑکے دونوں کو تغذیہ بخش غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا سوال، آپ کے خیال میں اور کون سے ایسے امور ہیں جن میں لڑکی اور لڑکی میں امتیاز برتا جاتا ہے؟ آپ کو کیا خیال آتا ہے کہ اور کون سی چیزیں ہیں جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں میں فرق کیا جاتا ہے؟ کیا آپ لوگ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ جو کھانا آپ کھاتے وہی کھانا آپ کے بھائی کو دیا جاتا ہے، آپ اور آپ کے بھائی ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، ہے نا۔ نہیں، ہمارے گھر میں یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں میں امتیاز برتنا غلط ہے۔ لڑکیوں کو کم کھانا دینا یا انہیں اسکول نہ بھیجنا ناانصافی ہے۔ اس طرح کی ناانصافی سماج کے دیگر طبقات پر بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے خیال میں درج ذیل تصاویر میں کس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں گے تو ہم کو نیچے 2 تصاویر دی گئی ہے، دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ پہلے ہم اس تصویر کے بارے میں بات کریں گے۔ اس تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پہ 2 عورتیں ہیں۔ تو وہ 2 عورتیں کون ہو سکتی ہے؟ جو کھڑی ہے وہ کون ہے؟ مالکین۔ اور جو برتن دھو رہی ہے وہ کون ہے؟ اس کی ملازم۔
تو دیکھو ملازم کیا سوچ رہی ہے، ایک بھی چھٹی لیے بغیر پورا مہینہ اتنا سارا کام کرنے کے باوجود آپ اتنی کم تنخواہ کیوں دیتی ہے نا؟ یعنی ان کی جو مالکین ہیں وہ جو ان سے بہت کام کراتی ہے اور مہینے میں ایک دن کی چھٹی بھی نہیں دیتی ہے اور ان کو تنخواہ بھی کم دیتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہمارے نوکر کام کرتے ہیں ہم کو ان کے کام کے برابر ان کو چھٹی بھی دینا ہے، ان کو تنخواہ بھی دینا ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری تصویر۔ اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے، کیا لکھا ہے دیکھو وہاں پہ، آپ کے تمام پیسے ادا کر چکا ہوں پھر بھی قرض کیوں کر باقی ہے۔ یعنی ایک قرض دار ہے اور ایک قرض دینے والا جو نیچے بیٹھا ہے، دیکھو کیا ان کے ہاتھ جوڑ کے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے ان کے پیسے تمام ادا کر چکا ہے جو بھی اس نے قرض لیا تھا، پھر بھی وہ جو ہے آدمی بے ایمانی کر رہا ہے ساہوکار، اور جو ہے اپنی ڈائری سے بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر اور بھی قرض باقی ہے۔ تو کیا ایسی ناانصافی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو اسی لیے یہ ناانصافی نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے ہمارے ملک میں کچھ قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان قوانین بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے اور ہم کو جو ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ بچوں آج جو ہم نے پڑھے آپ کو امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا، تو ہم جو ہے انشاءاللہ اس سبق کا اگلا حصہ اپنے اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔